ادھر چندے کا ڈبہ ہوتا تھا حزب المجاہدین کا، ادھر جیش محمد کا، ادھر لشکر طیبہ کا، حزب المجاہدین، کیا کیا ادھر جہادی تنظیمیں تھیں. تو بگاڑ ہم نے پیدا کیا اور یہ آخر ہمارے گلے پڑ گئی. یہ ٹی ٹی پی اس کا نتیجہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم اسلام آباد میں پروفیسر ڈاکٹر پرویز البیض صاحب کے ساتھ موجود ہیں. پاکستان کے سیاسی، سماجی اور معاشی چیلنجز جو نوجوانوں کو متاثر کرتی ہیں، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے ماہرانہ رائے لینے کی کوشش کریں گے اور ڈاکٹر صاحب کے ماہرانہ رائے جو ہے یقیناً قابل قدر ہوں گی. ہم اس علمی نشست میں ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں. سر، میرے خیال میں آپ اس وقت 72 ایئر اولڈ ہیں. 73 ہونے والا ہے. آپ ایک سائنٹسٹ کے طور پر، ایک ٹیچر کے طور پر اور ایک ایکٹیوسٹ کے طور پر یہاں کام کر رہے ہیں. یقیناً یہ اس قوم پہ آپ کے احسانات ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں. بہت سے لوگ آپ سے اختلاف رکھتے ہوں گے لیکن ہم ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں ایک سائنٹسٹ بن کے رہنا مشکل ہے یا پھر ایک ٹیچر بن کے رہنا مشکل ہے اس سماج میں؟ آپ اپنے تجربے سے ہمیں بتا دیں. اچھا، ایک تھوڑی سی تصحیح کر دوں آپ کی. میرا کوئی احسان نہیں ہے اس ملک پہ، بلکہ ملک کا احسان ہے مجھ پہ. میں ادھر ہی پلا بڑھا اور یہاں 50 سال پڑھایا یونیورسٹیوں میں. اب بنیادی طور پر مجھے ایک ہی عشق ہے اور وہ ہے سائنس سے، اور وہ ہے فزکس سے. فزکس اور میتھمیٹکس دونوں. ہاں، لیکن وہ عشق نبھانا یہاں بڑا مشکل ہے پاکستان میں، کیونکہ ادھر بہت کم لوگ ہیں جن کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. ماحول نہیں ہے جہاں آپ تحقیق کر سکیں. گو کہ میں نے اپنی تحقیقی سرگرمیاں جاری رکھی کوئی 40-45 سال تک. اب گزشتہ 2-4 سال سے اتنا میں فعال نہیں ہوں. تو یہ میری پہلی خواہش ہوتی ہے لیکن یہ ممکن نہیں یہاں پہ. اب چونکہ میں اس سماج میں رہتا ہوں اور ادھر کے حالات ظاہر ہے کہ مجھ پر بھی اثر انداز ہوتے، جو میں اخبار میں پڑھتا ہوں، جو ٹی وی پر دیکھتا ہوں، جو لوگوں سے باتیں سنتا ہوں، وہ دل پر بڑا گہرا اثر چھوڑتی ہیں. لہذا سائنسدان ہونے کے باوجود میں ان چیزوں سے لا تعلق نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے گزشتہ 40-50 سال سے میں اپنے آپ کو ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی سمجھتا رہا ہوں، اور جو میں تھوڑا بہت کر سکتا تھا سو کرنے کی کوشش کی. تو بس یہ دونوں چیزیں. ہاں، ایک اور بات کہ دیکھیں، سائنسدان اور ایکٹیوسٹ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی. ہاں، یہاں سائنس اتنی عام نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو آسان فہم زبان میں لوگوں کو سمجھائیں نا تو بڑی دلچسپیاں پیدا ہو سکتی. تو بہت سی میں مثالیں دے سکتا ہوں. بہرحال آپ آگے چلیں. آپ جیسے ایف سی سی میں کافی عرصہ ایف سی سی کے ساتھ 8 سال تقریباً منسلک رہے. آپ کی ریزگنیشن لیٹر میں نے دیکھا تھا، انہوں نے آپ کو میل کیا تھا کہ جی آپ کی جو ٹیچنگ اسٹینڈرڈ ہے وہ ایف سی سی کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے. تو 8 سال بعد ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ بھائی پرویز صاحب کی جو ٹیچنگ اسٹینڈرڈ ہے وہ ایف سی سی کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں انٹلیکچوئل لوگ جو ہے نا اسٹینڈ لینے سے قاصر ہیں، وہ کسی نہ کسی آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں؟ کیونکہ جب تک ریئلٹی کے لیے اسٹینڈ نہیں لیا جائے گا تو وہ ریئلٹی نہیں رہتا. دیکھیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے نا، مجھے ایف سی کالج سے کیوں نکالا گیا، میں یہ بتاؤں کہ ادھر جو معیار ہے فزکس اور میتھمیٹکس کا دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بھی اتنا اچھا نہیں، لیکن یہ 2 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جو اگر آپ بند بھی کر دیں نا تو پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ادھر کے اسٹوڈنٹس کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ادھر پڑھانے والے نہیں ہیں. اب ہوا یہ کہ باوجود اس کے کہ مجھے یہ بات معلوم تھی، اسٹوڈنٹس آ کر شکایت کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ سر ہم آپ کی کورس میں جو پڑھ رہے ہیں اور جس طرح سے آپ پڑھاتے ہیں تو آپ اس سبجیکٹ پر عبور رکھ کر پھر پڑھاتے ہیں. جو دوسرے ٹیچرز ہیں وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں مگر پھر بھی پروفیسر ہیں. اچھا خیر، اب میں کیا کہہ سکتا دوسرے ٹیچرز کے بارے میں. لیکن پھر ہوا یہ کہ کووڈ
آ گیا 2020 میں، اور پھر جو لیکچرز کچھ ٹیچرز نے وہاں ڈیلیور کیے تھے وہ ویڈیو پر آ گئے، اور جو ویڈیو پر میں نے دیکھا میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا جو قائد اعظم یونیورسٹی سے، جس نے پی ایچ ڈی کی، جو بعد میں جی سی کا وائس چانسلر بن گیا اور پھر ڈین بنا، ریٹائرمنٹ کے بعد ڈین بنا ایف سی کالج میں. میں نے دیکھا کہ یہ وہی نوٹس پڑھا رہا ہے جو اس نے قائد اعظم یونیورسٹی میں 50 سال پہلے پڑھے تھے، اور وہ پیلے ہو گئے تھے سائڈ سے، اتنے پرانے تھے. تو میں نے ویسے کالج کی انتظامیہ کو خبردار کیا تھا. میں نے کہا کہ یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ہاں پاکستان میں اور بھی بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں جو بالکل ہی بیکار ہیں، جہاں کچھ بھی نہیں پڑھایا جاتا. میں کہا اب یہ حالت ہو گئی ہے ایف سی کالج میں، آپ خدا رہا اس سے منہ نہ موڑیں. تو الٹا یہ کہ مجھے نکال دیا. نہیں، اختلاف رائے کا اختلاف رائے کوئی اس میں اختلاف نہیں. اس میں یہ ہے کہ میں نے اخبار میں لکھ دیا کہ ایسا ہو رہا ہے. میں نے کالج کا نام نہیں لیا، لیکن میں نے کہا کہ یہ نوٹس جو ہے 1973 کی ہیں، پروفیسر مافیا کے نام سے جو اور یہاں، اور میں نے کہا کہ ہر یونیورسٹی میں پروفیسر مافیا ہے، تنخواہیں 4-4 5-5 لاکھ لیتے ہیں، اپنے سبجیکٹ میں کوئی دلچسپی نہیں، نہ ان کو علم ہے اس کا، لیکن بس یہ تعلیم کے نام سے ہو رہا ہے اور یہ اسٹوڈنٹس کے جیب کاٹ رہے ہیں. تو یہ بد اخلاقی ہے. تو خیر ادھر ایف سی کالج میں لوگوں نے یہ بات سمجھ لی کہ کس کے بارے میں یہ لکھ رہا ہے، اور پھر میری چھٹی ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اختلاف رائے کا اتنا بڑا سزا آپ سمجھتے ہیں جو ہمارے سرمایہ جو ہمارے آنے والی فیوچر کے لیے صحت مفید ہوگی؟ ادھر جو اہل اقتدار، جو ارباب اختیار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شاہدولے کے چوہے اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے، وہ اختلاف نہیں کرتے، وہ آزادی افکار کا مطالبہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہمیں پڑھایا گیا من وہی ہم مان لیتے ہیں. ان کو سوچنے سمجھنے والے لوگ نہیں چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ ان کے لیے خطرے کا باعث بنتے ہیں. چنانچہ ادھر جو تعلیم دی جاتی ہے ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، وہ دماغ کو معوف کر دیتی ہے، سلا دیتی ہے. ہمارے جو اسکول ہیں جس طرح سے ان کو رٹوایا جاتا ہے، یہ بالکل مدرسے ہیں. اب مدرسے میں آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ ادھر سے کوئی توانا ذہن نکلیں گے؟ نہیں، یہی بات ہمارے اسکولوں میں ہے. تو دیکھیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج بہت بیمار ہے. اتنا بیمار ہے کہ دنیا کے سامنے اس نے جھولی پھیلائی ہوئی، اور ایک بار نہیں 24 بار یہ آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے. اور آج اگر ہمیں قرضہ نہیں ملتا 1.3 ارب ڈالر کا، تو کل پیٹرول نہیں ملے گا، یہاں دوائیں نہیں ہوں گی، یہاں بھوک ننگ وہ تباہی آ جائے گی. دوسری طرف آپ انڈیا دیکھیں جہاں ایک سرمایہ دار کا جو نقصان ہوا ہے وہ 100 ارب ڈالر کا ہوا ہے. تو خدا را ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ وہ دماغ سے کام لیتے ہیں، ہم جو ہیں رٹو طوطے پیدا کرتے ہیں اپنے اسکولوں میں. ایک بات تو ڈاکٹر صاحب حقیقت ہے کہ یہاں لوگوں کو جذباتی بنایا جا رہا ہے. اب جب جذبات میں لوگ بہہ جاتے ہیں تو اس سے یقیناً کوئی اور فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. آپ بینگ اے سائنٹسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کیا کون سے اقدامات کیے جائیں گے کہ ہم اس تعلیمی نظام کو گراس روٹ لیول سے صحیح کر کے آگے لے جائیں؟ دیکھیں ایک بڑی ٹھوس مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. یہاں مہنگائی انتہا سے زیادہ ہو گئی ہے. اب ایک انڈا کل ہی مجھے پتا چلا 30 روپے کا ہو گیا. اچھا روٹی اتنی، دودھ اتنا مہنگا، یہ وہ سب، مگر بندہ کوئی نہیں آتا سڑک پر اس پر احتجاج کرنے کے لیے. لوگوں کو اگر آپ کہیں گے ادھر جمع ہو مہنگائی کے خلاف احتجاج کرو، تو پتہ نہیں لوگ آئیں گے کہ نہیں. 50-100. ادھر ننکانہ صاحب نے
کسی نے کہا فلاں گستاخ ہے. ان ہجوم جو جمع ہوا ایک دم پتہ نہیں کتنے ہزاروں کا, وہ تھانے پہنچ گئے جہاں اس بندے کو بند کیا تھا. پتہ نہیں الزام صحیح تھا جھوٹا تھا جو بھی. ادھر پولیس والوں کو بھی مار کوٹ کے پھر اس بندے کو باہر نکالا, اس کو زندہ جلا دیا. جب ممتاز قادری کو پھانسی ہوئی تو 5 لاکھ لوگ اس کے جنازے میں شریک تھے. اب یہ کیا, اس کا مطلب یہ کہ جو اوپر والے ہیں, اس میں صرف فوج کو نہیں قصوروار ٹھہراؤں گا, اس میں جو ادھر مذہبی رہنما ہے, کیونکہ ان کی طاقت کا سرچشمہ یہی ہے نا کہ لوگوں کو مشتعل کرنا جانتے ہیں. فلاں گستاخ ہے, مارو اس کو, یہ نماز نہیں پڑھتا ہے, اس کے ساتھ بات نہ کرو. ایک جو ادھر ان کی دہشت ہے, کوئی رمضان میں کھاتا ہوا دکھائی دے تو اس کو تھپڑے مارو اور اس کو 6 مہینے جیل میں بند کر دو. تو یہ جو ہماری ہم پر جو قدغنیں لگائی گئی ہیں, اس سے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں. تو یہ پورا معاشرہ جو ہے خوف پر چلتا ہے. اب ایسے خوف کے ماحول میں آپ کیا علمی باتیں کریں گے اور کیا وہ تعلیم دیں گے جو اس دور حاضر کے لیے ضروری ہے. زیادہ سے زیادہ ہمارے جو مدرسے کے بچے ہیں وہ کیا جا کے قرآن پڑھائیں گے کہیں پہ, کچھ مسجد کے مولوی بنیں گے. جو ہمارے اسکول کے بچے ہیں وہ آگے جا کے ان کا بہت بڑا حصہ جو ہے, بڑی شرح جو ہے وہ یا تو بے روزگار ہے یا جو روزگار انہیں ملا ہے وہ بہت ہی معمولی قسم کا. جب ہم مشرق وسطیٰ جاتے ہیں, عرب جاتے ہیں, تو 97% ہمارے لوگ عام کام کرتے ہیں, سڑکیں کھودتے ہیں, ٹیکسی چلاتے ہیں, کیا کچھ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں. 97 سے 3% ہیں جو انجینئر ڈاکٹر وغیرہ ہیں. یہ جب تعلیمی نظام کا اس طرح سے آپ بیڑا غرق کریں گے تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا. ایک بات تو طے ہے کہ اگر ہم خالی ان مسائل کی نشاندہی کرتے رہیں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مایوسی بڑھتی جائے گی. تو اس مایوسی کو کنٹرول کر کے کوئی ایسے اسٹریٹجی ہم نہیں بنا سکتے ہیں کہ بھائی جہاں واپس امید پیدا ہو اور ہم اس سماج کو بہتری کی طرف لے جائیں. بہت ٹھیک بات ہے. دیکھیں, اس کو 2 سطحوں پر دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ جو آپ کی ذات سے منسلک ہو. اب ایک شخص ہے وہ اسکول کا پڑھا ہوا ہے, اس کو اچھی تعلیم نہیں ملی, لیکن اس کے اندر آگے بڑھنے کی خواہش ہے اور قدرت نے اس کو ایک اچھا ذہن دیا ہوا, تو وہ بہت سی چیزیں خود سے سیکھ سکتا ہے اور وہ سیکھتے سیکھتے اپنے آپ کو ایک بہت یوزفل شخص بنا سکتا ہے, ایسا جس کو آسانی سے ملازمت مل سکتی ہے, یا پھر وہ اپنا کاروبار خود شروع کر سکتا. اب میں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. یہاں آپ اسلام آباد میں 0 پوائنٹ جائیں تو ادھر میکینک ہیں اور ان کی اکثریت جو ہے وہ کوئی زیادہ پڑھی لکھی ہوئی نہیں ہے, لیکن انہوں نے جو گاڑیوں کو ٹھیک کرنا سیکھا ہے نا, اور ایسی مشکل گاڑیاں کہ ایک انجینئر بھی اپنا سر کھپاتا رہے گا یہ کام کیسے کرتی. اب وہ لوگ اپنی ذہانت کی وجہ سے, دیکھیں سارے میکینک اچھے نہیں ہوتے, لیکن جو اچھے میکینک ہیں وہ پھر بہت ان کے بڑے دام ہوتے ہیں. یا پھر آپ یہ جو کمپیوٹر والے ہیں بلو ایریا میں یا پنڈی میں جگہ جگہ ہیں, راجہ بازار میں, وہ لوگ بھی انہوں نے خود اپنے آپ کو سکھایا ہے. اچھا, یہ ایک لیول ہے. اس سے اگلا لیول یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سافٹ ویئر خود بنائیں, یا ان گنت ایسی چیزیں جو انٹرنیٹ سے سیکھی جا سکتی. تو وہ شخص جو اچھے ذہن کا مالک ہے وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے, باوجود کہ اس کی تعلیم ٹھیک
نہیں تھی، اور 99% لوگوں کی تعلیم ٹھیک نہیں ہوتی ہے پاکستان میں، مگر وہ خود اپنے آپ کو اٹھا سکتے ہیں. یہ تو ایک فرد کی سطح پہ ہے نا. اب اجتماعی سطح پہ وہ تبھی ہو سکتا ہے جب لوگ کوئی سیاسی گروپ یا پارٹی کا حصہ بنے. آپ اور میں اکیلے ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے ساتھ 20 ہوں گے تو 20 میں زیادہ طاقت ہوگی، 20 نہیں 2000 ہوں گے تو اس سے کہیں زیادہ وغیرہ. کیا کوئی یہاں ایسی تحریک ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی موٹی ہیں. اب یہاں عوامی ورکرز پارٹی کا نام پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں، بڑے معقول لوگ ہیں. ہاں وہ اچھا کام کرتے ہیں. شاید میں ان کی ساری باتوں سے اتفاق نہ کروں، لیکن چلو انقلابی پارٹی کہتے ہیں اپنے آپ کو. ہاں شاید آپ نے وہ شاعر کا سنا تھا کہ برصغیر میں انقلاب کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہاں کے سوشلسٹ لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے ہیں، وہی انقلاب کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، لیکن وہ آپس میں بہت جلدی لڑ پڑتے ہیں نا. یہی تو اختلاف کی سب سے بڑی وجہ ہے سر، یہی تو سب سے بڑی ناکامی ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں وہاں بھی میں نے یہ دیکھا کہ کچھ کام ان لوگوں نے ایسے کیے ہیں جو کوئی اور نہ کرتا. مثال کے طور پر اسلام آباد میں بہت سی بستیاں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گھر بناتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، اور جو اس دھرتی کے ہیں، اور جن کا پورا حق بنتا ہے کہ انہیں کوئی رہنے کی جگہ ملے اور معقول جگہ ملے. اب ادھر یہ سی ڈی اے والے آ گئے تھے اور انہوں نے پوری بستی کو ختم کر دیا. اس کی راہ میں کسی اور نے نہیں آواز اٹھائی، لیکن ان لوگوں نے اٹھائی. تو میں ایسے کاموں کو بہت اچھا سمجھتا ہوں جس میں لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. آپ نے کہا کہ انڈیویجول ایفرٹ ممکن نہیں ہے، کسی نہ کسی تحریک کا بندہ حصہ بن جائے. لیکن اس طرح مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی تحریک کا یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، جب آپ اس کے ٹاپ لیول پہ بندہ کوئی غلط کرتا ہے تو یہاں پہ احتساب کا سسٹم کہیں پہ بھی نہیں ہے، نہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہے، نہ اوور آل اسٹیٹ میں ہے. تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے تو ذہن سازی کر کے اس بات کو آگے لے جانا ہے. ایسے میں جو کامن مین ہے، جو عام آدمی ہے، وہ کس طرح اپنے آپ کو کہاں مینج کرے گا؟ وہ اس کے لیے کون سا راستہ ہے کہ وہ کسی تحریک کا حصہ بنے؟ حالانکہ اگر بندہ کسی تحریک کا حصہ بن جاتا ہے، لازمی سی بات اگر کوئی سے غلطی ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے. ہاں، لیکن سوال کا کلچر نہیں ہے. نہیں تو وہ سوال کا کلچر ہمیں پیدا کرنا ہے نا. ساری بات یہ ہے کہ ہم اگر کسی لیڈر کو منتخب کرتے ہیں تو جس وقت آپ نے ووٹ ڈالا تو اس وقت وہ کام مکمل نہیں ہوا. ووٹ تو ایک ابتدائی چیز ہے کہ ہاں ہم نے آپ پر بھروسہ کیا، اسی لیے ہم نے آپ کو اپنا لیڈر بنایا. لیکن لیڈر ہر چیز نہیں کر سکتا اپنی مرضی کے مطابق. اس کو اپنے جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں ان کی امنگیں اس کو پوری کرنی ہے، ان کی ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر اپنا لائحہ عمل طے کرنا. لہذا جو ووٹ دینے والے ہیں اور جو عام لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ اصرار کریں کہ ہماری بات سنو، ورنہ اگلی دفعہ تمہیں ووٹ نہیں ملے گا. اگلی دفعہ کیا، اس وقت بھی ہم تمہیں قبول نہیں کریں گے گو کہ ہم نے تمہیں اس جگہ پر پہنچایا. تو احتساب کا کلچر ایک ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ترقی کو یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل پہ کام ہے. ایک پہلو سے کوئی کام ہوتی ہے تو ترقی کا ایک ڈائمینشن پورا ہوتا ہے دوسرے پہلو سے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو ترقی کے کون سے ڈائمینشن پہ، کون سے اینگل پہ، کون سے زاویے پہ کام کرنے کی سخت ضرورت ہے؟ بہت سی چیزیں. ایک تو یہ کہ ہمیں امن کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑے ہوئے ہیں، ماں سوائے چین کے. چین تو ہمارا کہتے ہیں ہمارا دوست ہے، لیکن اب ہم قرضوں میں پھنس گئے. انڈیا کے ساتھ شروع دن سے ہماری لڑائی، اور 3 جنگیں ہم نے لڑی ہیں انڈیا کے ساتھ،
اور یہ جہادیوں کو پالنا جو ہم نے کیا تھا سن 86 سے لے کر آگے تک، اور جو جس سے ہم انکار کرتے رہے، لیکن دنیا تو جانتی تھی کہ یہ جہادی جو ہیں لشکر طیبہ اور یہ حافظ سعید اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ادھر ہی کے ہیں، اور یہ آ کر کشمیر میں وہ کہتے ہیں دہشت گردی، یہ کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب FATF کا زور پڑا تو ہم نے آخر کار جا کے حافظ سعید کو 30 سال کے لیے قید کر دیا، جیل میں ڈال دیا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ خدا را کیا آپ کو پتہ نہیں تھا اس وقت کہ جگہ جگہ جہادی تنظیمیں تھیں؟ اسلام آباد میں ادھر چندے کا ڈبہ ہوتا تھا حزب المجاہدین کا، ادھر جیش محمد کا، ادھر لشکر طیبہ کا، حزب المجاہدین، کیا کیا ادھر جہادی تنظیمیں تھیں۔ تو بگاڑ ہم نے پیدا کیا اور یہ آخر ہمارے گلے پڑ گئے، یہ TTP اس کا نتیجہ ہے۔ تو یہ بند کیجئے۔ پھر پاکستان میں جو لوگ ہیں، ہم فرق کرتے ہیں کہ کون مسلمان ہے کون نہیں مسلمان ہے۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم جب جاتے ہیں، آپ اور میں امریکہ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، تو ہم تو اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں مذہبی تعصب برداشت نہیں۔ اگر کوئی ہمیں ملازمت نہ دے، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو غلط ہوا، ہم عدالت میں جا کر، امریکہ کی عدالت، برطانیہ کی عدالت میں جا کے اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ ادھر تو کھلم کھلا کہا جاتا کہ یہ نوکریاں جو ہیں وہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہیں۔ صدر پاکستان، چیف آف آرمی سٹاف وغیرہ یہ غیر مسلم نہیں ہو سکتے، ان کو مسلمان ہونا چاہیے۔ ہم نے تو یہاں جو غیر مسلم ہیں ان کو تو اس ملک سے بھگا دیا۔ کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا بھی یہی کرے کہ مسلمانوں کو کہیں کہ یہ سیکنڈ گریڈ سٹیزنز ہیں، دوسرے درجے کے شہری ہیں؟ یہ کیا انسانیت ہے؟ ہمیں انسانیت میں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ختم کرو اس بات کو کہ یہ آسامیاں جو ہے یہ ملازمتیں صرف مسلمانوں کے لیے۔ نون سینس، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قابلیت پہ بیس قابلیت پہ، اور اسی لیے الو کے پٹھے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ایسی کرسیوں کے اوپر جنہیں کچھ بھی نہیں آتا، وہ کہیں پروفیسر لگے ہوئے، کہیں وائس چانسلر لگے ہوئے، انہیں تو باہر کی دنیا میں کوئی جاب بھی نہ ملتی، ادھر وائس چانسلر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ تعلیمی نظام ہے یہ تقریباً 70 سال سے چل رہا ہے، 75 سال سے چل رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس قوم کو ترقی کے لیے یہ تعلیم ناکافی ہے، اس نصاب میں چینجز ہونے چاہیے۔ آپ کے ذہن میں بینگ اے سائنٹسٹ، ماہر تعلیم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کس طرح کی تبدیلی کی جائے تاکہ نئے نسل کو بہترین مواقع ملے اور ہم ایک پوزیٹیو سمت میں چلنے کے قابل ہو جائے؟ بہت مناسب سوال ہے، اور اس کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے کہ جس طرح باقی دنیا اپنے بچوں کو تعلیم دیتی ہے ویسے ہی ہمیں بھی دینی چاہیے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ اس میں پہلے آپ خوب سارا تعصب اور مذہبی تعصب اور قومی تعصب وہ بھر بھر کے کوٹ کے اس میں ڈالیں۔ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ایک کھلا ذہن پیدا کیا جائے، ایک متجسس ذہن پیدا کیا جائے، وہ جو جاننا چاہے کہ دنیا ایسی کیوں ہے، کہ جو قدرت میں ہوتا ہے، پھول ایک پتا ہرا کیوں ہوتا ہے، آسمان نیلا کیوں ہے، ستارے کیوں چمکتے ہیں، یہ سوال اس کے ذہن میں آئیں اور ان کے جوابات بھی اس سے دیے جائیں۔ تو غرض یہ کہ تعلیم ویسے ہی ہونی چاہیے پاکستان میں جیسا کہ باقی دنیا میں، تو پھر ہم بھی دوسرے ملکوں کی طرح ترقی کر سکیں گے۔ اگر ہم یہ کنویں کے مینڈک بن کے رہے اور یہ اپنے آپ کو دلاسا دیتے رہے کہ بس یہ ابھی وقتی مشکل ہے، ہم اس سے نکل جائیں گے، ہم بڑے عظیم لوگ ہیں،
یہ ہے نا کہ بس یہ خود ہی کو خود بلند پسندی کی جو بیماری ہے، بس وہ خود ہی کو بلند کرتے جا رہے ہیں ہم. بل حقیقت سے کتنا دور کیوں نہ ہو. ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان انتہائی مشکل میں ہے، کیونکہ پولیٹیکلی اسٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی تو اکنامک گروتھ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. آخر کس طرح کون سے اقدامات کیے جائیں کہ تاکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی یہاں جائے؟ ایک تو جمہوری پارٹیوں میں نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ اس معاشرے کو بہت باریکی سے دیکھتے ہیں کہ کون سے اقدامات اٹھانا چاہیے جس سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی یہاں ممکن ہو؟ ایک تو یہ کہ جو طبقاتی فرق ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ ختم ہو سکتا، میں نہیں کہتا ہوں کہ سب کو ایک ہی سطح پہ لایا جائے، لیکن جو پاکستان میں فرق ہے غریب لوگ اور امیر لوگوں میں، وہ اب انتہا سے زیادہ ہے. ایک طرف تو یہاں عام آدمی روتا ہے، دودھ مکھن تو دور کی چیز ہو گئی، لیکن اس کو دال اور آٹا بھی آج کل نہیں مل رہا. دوسری طرف جو عیاشیاں پہلے ہوتی تھیں امیروں کے گھروں میں، ان میں رتی برابر فرق نہیں آیا. وہی مزے کرتے ہیں، وہی ویکیشنز لیتے ہیں، دبئی چلے جاتے ہیں اپنا ویکینڈ گزارنے کے لیے. ان کی جو شادیاں ہوتی ہیں ان پہ اب کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں وغیرہ. تو جو اقتصادی نظام ہے، جو معاشی نظام ہے، اس میں بڑی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ٹیکس امیر سے لیا جائے، اس کی جائیداد سے لیا جائے. اس وقت کیا ہوتا، کوئی 10 کروڑ کے 50 کروڑ کے مکان میں رہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ زرعی زمین ہے، اس کی قیمت جو ہے 1 کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے. عمران خان مثال کے طور پر بنی گالا میں، وہ یہ آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں، اس نے اپنے گھر کی جو ویلیو ہے وہ 3 کروڑ بتائی. 3 کروڑ میں آپ کو یہاں کوئی فلیٹ بھی نہیں مل سکتا، چھوٹا سا گندا سا فلیٹ بھی نہیں مل سکتا 3 کروڑ کا، یا شاید مل جائے 3 کے لگ بھگ. وہ جو 50 کروڑ کا ہے اس کو 3 کا ہے. اور یہ صرف اس کی بات نہیں، یہ 90% یا آپ یہ کہتے تقریباً 100 سبھی نے یہ کیا ہوا. اب آپ ٹیکس لگائیں اس 50 کروڑ کے مکان کے اوپر، پھر آپ دیکھیں گے کہ خزانہ بھرے گا. اس خزانے کے بھرنے سے پھر آپ لوگوں کا پیٹ بھر سکیں گے، پھر جو ان کی مشکلات ہیں وہ دور ہو سکیں گی. اور یہ پھر جمہوریت کی طرف ایک اہم قدم ہوگا. دیکھیے جمہوریت کا کیا فائدہ اگر میرا پیٹ خالی اور آپ عیاشی کر رہے ہیں؟ تو یہ برابری لانا اشد ضروری ہے. آخری سوال ڈاکٹر صاحب، آپ کے فیلڈ سے متعلق، آپ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ فزکس میرا جنون ہے. ہم جب آئنسٹائن کو پڑھتے ہیں تو آئنسٹائن نے سے جب پوچھا گیا تو آئنسٹائن اکثر ہم نے جتنا جانا آئنسٹائن کو، کیونکہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے ہم علمی بات تو نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہوگی. لیکن اتنا ہے کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ میں خدا کے معاملے میں اسپینوزا کو فالو کرتا ہوں. آپ اس معاملے میں آئنسٹائن یا پھر اسپینوزا سے؟ تو دیکھیں اس کا میں مطلب آپ کو سمجھاتا ہوں. تو اسپینوزا کہتا ہے کہ ہاں ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ خدا ہے یا نہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ خدا ہے. اچھی بات ہوگی اگر خدا ہو، لیکن یہ وہ خدا نہیں ہے جو آپ کی خواہشات کے مطابق مداخلت کرے. آپ نے چاہا کہ ادھر بارش ہو جائے، دوسرے نے چاہا کہ بارش سے میرا نقصان ہو جائے گا. ایک بندہ چاہتا ہے کہ ہو، دوسرا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ ایسا خدا ہو ہی نہیں سکتا. وہ خدا البتہ ضرور وجود رکھ سکتا ہے جو کائنات کا خالق ہے اور جس نے
کائنات کے اصول طے کیے تھے بالکل شروع میں. اس کے بعد پھر اس نے جو فطری قوانین ہیں اس کے حوالے سب کچھ کر دیا. تو بے شک آپ گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں, آپ اپنی آپ کہیں گے مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے, لیکن یہ ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ کائنات اسی طرح سے چلے گی جو فزکس کے قانون اسے پابند کرتے ہیں, جس رستے پر اسے پابند کرتے ہیں. تو آئنسٹائن یہ کہہ رہا تھا, ہی ڈڈ ناٹ بلیو ان اے پرسنل گاڈ. پرسنل گاڈ وہ ہے جو آپ کی خواہشات کے مطابق ایکٹ کرتا ہے, یہ کرتا ہے یا وہ کرتا. یعنی کہ آئنسٹائن کے مطابق خدا ہے تو وہ کسی کی خواہشات کے مطابق چلنے والا پرسنل گاڈ نہیں ہے. پرسنل گاڈ نہیں ہے, وہ از جسٹ دا کریٹر آف دا یونیورس بس. اب فزکس پڑھاتے ہیں, کافی عرصے سے یہاں پڑھاتے رہے, کیا آپ کے شاگردوں میں کوئی ایسا بندہ نکلا ہے کہ جو سماج کے لیے یا بطور سائنٹسٹ ابھی دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں؟ کتنا ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو آپ کی نظر میں یا آپ کے اسٹوڈنٹ؟ ہاں کئی ہیں. گزشتہ 40-50 سال میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت اچھے ذہن بھی نکلے ہیں, اور میں خوش ہوں کہ انہوں نے اپنا مقام پیدا کیا ہے فزکس کی دنیا میں. پھر بہت سے ایسے ہیں جو آج کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. تو یس, آئی ایم ہیپی اباؤٹ دیٹ, اور بس آئی وش اٹ کوڈ بی مور. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. ٹائم دیا آپ نے, انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم ملا آپ سے رابطہ کریں گے, اس حوالے سے مزید بات چیت کو جاری رکھیں گے. تھینک یو. اوکے, تھینک یو سر.